مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ السلام علیکم دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل عارف رضوی آفیشیل پہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں 7 مئی 2025 کی ریکارڈنگ، جو کہ مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور رافضی حسن اللہ یاری کے جو مناظرے کے تعلق سے گفتگو ہوئی، آئیے سماعت فرمائیں، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ ریکارڈنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے احباب بے چین ہیں یہ جاننے کے لیے کہ حسن اللہ یاری سے مناظرے کے لیے کیا صورت بن رہی ہے اور ہماری جانب سے کیا معاملات ہیں۔ میں اس کا تو جواب عرض کروں گا، پہلے 1-2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ مناظرے کو آپ کھیل نہ سمجھیں۔ جہاں یہ اپنے مذہب حق کو صحیح ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں اس کے اہتمام میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ پہلے بہت مناظروں کا چلن تھا، لیکن جو کرواتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کو کروانا ناکوں چلے چبانا ہوتا تھا۔ دونوں طرف کے لوگوں کو بلانا، دونوں کا خرچ کرنا، دونوں طرف کی عوام کو سنبھالنا، اور پھر اکثر مناظروں میں رزلٹ نکلتا نہیں ہے اور دونوں طرف کے لوگ فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اب تقریباً یہ چلن ختم ہو گیا۔ اب اس کی جگہ کیا ہے کہ بھئی جیسے اہل حدیثوں نے جلسہ کر لیا، غیر مقلدین نے احناف کے خلاف، پھر احناف جواب دیتے ہیں، یا رافضیوں نے اہل السنہ کے خلاف جلسہ کیا، پھر اہل السنہ جلسہ کرتے ہیں۔ بس اب اس طرح کا چلن ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اب آن لائن یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری ماتھا کوڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ عوام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کے اخراجات، نہ کچھ کیا۔ کتابیں بھی تقریباً انٹرنیٹ پر اویلیبل رہتی ہے، وہیں سے اسکین کر کے فولڈر بنا کے دکھانا رہتا ہے۔ تو بڑی آسانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں اس مناظرے کے لیے جو ہے نا بہت بے قرار ہوں، لیکن چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب سے آپ اس چینل میں جڑے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مناظرے کا چلا خورشید ڈھولکی سے، جو سنابل ڈھولکی کا مرید خلیفہ چاہنے والا، تو کافی دن تک آڈیو بازی، ادھر سے آڈیو ادھر سے آڈیو، ایک دوسرے کی اردو میں غلطیاں نکالنا۔ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آؤ بیٹھو، شرائط لکھتے ہیں۔ وہیں گھر میں بیٹھ کے ان صاحب نے شرائط لکھی، شرائط میں کئی غلطیاں تھی جس سے مجھے اتفاق نہیں تھا، تو بالآخر وہ مناظرہ ٹھپ ہو گیا۔ پھر دیوبندی مولوی عبدالحق قاسمی سے بھی معاملہ چلا، پھر وہ بھی ٹھپ ہو گیا۔ پھر غیر مقلد فصیح الدین حیدرآبادی نے چیلنج کیا، دنیا نے دیکھا کہ میں حیدرآباد پہنچا، پھر وہ پولیس پرمیشن اور پروٹیکشن کا بہانہ کر کے مناظرے میں آیا نہیں۔ لیکن میرا دل ایسا کہتا ہے کہ حسن اللہ یاری سے میرا مناظرہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ شخص اسی لائن کا ہے، اکثر و بیشتر وہ بحث و مباحثے کرتا رہتا ہے۔ اس کے کئی سارے چینل ہیں، مجھے پوری طرح تو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن جو بھی یوٹیوب کی معرفت میں دیکھ رہا ہوں، وہ اکثر و بیشتر اس شخص کا وقت اسی میں گزرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے مناظرہ ہو، لیکن جتنی بحثیں میں نے اس کی دیکھی ہے، وہ دوسری طرف ایک شخص ہوتا ہے، ایک اس طرف یہ ہوتا ہے، یہ اپنی بات چیخ چیخ کے رکھتا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کوئی تال میل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو پھر مفتو قرار دے کر یہ صاحب فاتح بن جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا اس کا مناظرہ بالکل پہلی مرتبہ ہونے والا ہے، یہ اس چیز کی نظر نہ ہو جائے، باقی یعنی یہ جو ہے نا اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے، کوئی فائدہ مند گفتگو اور گھنٹوں گھنٹہ چلے ایک ہی موضوع پر سکون و اطمینان کے ساتھ۔ 19 اپریل کو میں نے اسے چیلنج دیا، اس نے وہ جو بمبئی کا پیر ہے اس کے ذریعے قبول کیا۔ اور پیر صاحب کون؟ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ میں کون؟ میں خامخواہ، یعنی جن کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے، وہ صاحب مناظرہ آرگنائز کر رہے ہیں۔ بھائی تم کیوں مناظرہ آرگنائز کر رہے ہو؟ جب زوم پر آ کر مجھے اور حسن اللہ یاری کو بات کرنی، تم ہو کون؟ بولے نہیں ہم بھی دیکھیں گے ایمان شیخین پر کیا دلیل دیتے ہیں، ہم بھی قائل ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی تک یہ شخص ایمان شیخین کا قائل نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مولائی اور تفضیلی کہتے ہیں، یعنی حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ اب ان کی قلعی کھل گئی، یہ حقیقت میں ابو بکر و عمر و عثمان کے اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ چھپے ہوئے رافضی۔ بہرحال تو اب اس شخص کو ہم بیچ میں کیوں لیں؟ تو حسن اللہ یاری نے اس وقت کہا نہیں وہ غیر مہذب زبان بولتا ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور ان کے بات میں گالی ہوتی ہے۔ تو میں نے 11 منٹ 15 سیکنڈ کا ایک آڈیو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ ڈالا کل، جس کی میں نے لنک بھی شیئر کیا۔ آپ پوری آڈیو سنیں گے تو میں نے حسن اللہ یاری کو یہی کہا کہ جب مناظرہ ہوگا اور اس میں اگر میں بد اخلاقی سے کام لوں، غیر مہذب بات کروں، تو عوام خود ہی کمنٹ کے اندر اعلان کر دیں کہ بھائی کلیم حنفی یہ مناظرہ ہار چکے ہیں، عوام خود ہی سالس ہوگی۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، میں میرے مقام پر بیٹھا ہوں، دونوں بات کر رہے ہیں، ایک موقف کے اوپر دلائل دے رہے ہیں دونوں طرف سے، ہے نا، اور لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اس وقت بھی بعد میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہمیشہ ہمیں سنیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ بات پوری طرح ہو، یہ بات بگڑے نہیں، اس لیے میں صبر و سکون کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہا ہوں، چونکہ مجھے ماضی سے بہت سبق بھی ملا ہے۔
آپ دیکھیں گے اس چینل میں نے حسن اللہ یاری کی نہ صورت بگاڑی نہ شکل بگاڑی نہ اس کو لے کر کوئی غلط پوسٹ کی. اب بابا کو میں نے دھویا ہے. وہ بابا ہے ہی کیا یار. وہ پھر واپس سے حسن اللہ یاری کو کہہ رہا ہے کہ چلو میں مناظرہ رکھواتا ہوں. تو کیوں رکھوائے گا؟ کیا تو میرے پاس آ کر جو میری عربی کتابیں اس کی عبارت پڑھ کے بتائے گا کہ یہ عبارت ہے, یہ متن ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے, یہ کتاب کا نام ہے, یا تم سورہ فاتحہ ہی پڑھ دو بڑی بات ہے. تم کو ہم کیوں سالس بنائیں, کیوں فیصل بنائیں, کیوں حکم بنائیں, تم کو ہم کیوں شامل کریں؟ جیسے ہمارے لیے رافضی دشمن ہے ویسے ہی مولائی دشمن ہے ہمارے لیے, نام نہاد مولائی. ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے. تو بہرحال حسن اللہ یاری پھر جو ہے اس شخص کی معرفت آ کر کہہ رہا ہے کہ میں کلیم حنفی کی دی ہوئی لنک پر آ کر بات کروں گا. اچھا, اب میں نے سب جانتے ہیں کہ میں صرف واٹس اپ چینل چلاتا ہوں. میں انگریزی پڑھا لکھا آدمی نہیں. مجھے عربی آتی ہے, فارسی آتی ہے, اردو آتی ہے. میں نے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی ہے. ماڈرن ایجوکیشن اور یہ انگریزی تعلیم جو ہے میں نے حاصل نہیں کی ہے. وہ تھوڑا بہت دوران گفتگو انگلش الفاظ استعمال کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے. تو میں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نہیں جانتا. لیکن ہمارے جو بچے ہیں تنظیم سے جڑے ہوئے, ان کا ہم نے گروپ بنا رکھا ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ یوٹیوب پر, میں نے کہا لائیو آ کر مناظرہ ہوگا, کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں لائیو مناظرے چلتے. تو انہوں نے بچوں نے بتایا کہ حضرت اس کے لیے ایک زوم ایپ ہے, وہ لینا پڑتا ہے, وہاں پتہ نہیں لنک بنانی پڑتی ہے, پھر اس کو یوٹیوب پہ ڈالنا پڑتا ہے, پھر اس طرح وہ یوٹیوب پہ لائیو ہوتا ہے اور اس کا کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی ہم کر دیں گے. اب وہ لیپ ٹاپ سے کرنا پڑتا ہے, لیپ ٹاپ تو مجھے استعمال کرنا آتا نہیں. بچوں نے کہا ہم آ جائیں گے آپ کے پاس, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو 7-8 دن پہلے سے اس کی پریکٹس کروائیں گے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اور جو جو کتابیں دوران مناظرہ بطور دلیل آپ کو پیش کرنی ہے, عبارت پیش کرنی ہے, اس کا فولڈر بنا کر اس پہ مارک کر کے اس کو اچھے سے رکھا جائے گا. جب آپ بات کر رہے ہوں گے اسکرین پر وہ کتاب, مصنف کا نام, کتاب کا نام, صفحہ نمبر, اور اس کو زوم کر کے دکھایا جائے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری سے میرا مناظرہ ہو. بھائی جب قرآن میرے حق میں ہے, حدیث میرے حق میں ہے, حتیٰ کہ شیعہ مذہب کی کتابیں بھی میرے حق میں, تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, روئے زمین پر اہل السنہ سب سے بڑی تعداد میں 80% ہے امت کا. 20% میں یہ ہے, اس میں غیر مقلدین ہے, روافظ ہے, اس میں قادیانی ہے, اس میں اہل القرآن ہے, اس میں نیچری ہے, اس میں پلمبری ہے. اہل السنہ 80% ہے. تو بھائی میں کیوں ڈروں؟ لیکن میں چاہتا ہوں بات بگڑے نہیں, بات بگڑے نہیں, جوش میں آ کر ہوش کھونے والی بات نہ ہو. تو اب حسن اللہ یاری صاحب نے جو ایکسیپٹ کیا ہے چیلنج کہ چلو میں ان سے بات کر لوں گا, پھر میں نے آڈیو ڈالی کہ انشاءاللہ میں دوران مناظرہ اس طرح کی بات نہیں کروں گا. ہوتا یوں ہے کہ میرے واٹس ایپ پر آ کر بدتمیزی کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یار, میں بھی ایک انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آتا ہے. اور کوئی جب میرے ممدوح کو, میری محترم شخصیات کو, میرے مقدسات کو گالی بکیں گا تو میں تھوڑی خاموش رہوں گا. جو زبان وہ سمجھتا ہے وہ زبان اس کو بولوں گا نا یار. جی ہاں, تو ہوتا یوں ہے. پھر اسی کو لے کر بیٹھنا, یہ ایسی زبان بولتے ہیں. آپ کی زبان تو مجھے معلوم ہے کیسی, میں نے تو کئی مناظرے دیکھے. عمان کے عالم ہے ولید بن اسماعیل, ان کا عربی مناظرہ میں نے اس شخص سے دیکھا ہے. بہت زبردست مناظرہ ہے ایمان ابو بکر پر, اور جن کو عربی آتی وہ ضرور یہ مناظرہ دیکھیں. بہرحال تو اب حسن اللہ یاری صاحب نے پھر تیسری مرتبہ بابا جو ہے وہ کھپولی والا, اس کے ذریعے مناظرہ کرنے کی بات کی کہ چلیے آپ مناظرہ کروائیے. میں پھر آپ کو بتا دوں حسن اللہ یاری صاحب, آپ نے اگر میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میں نے بابا کو پوچھ کے تو چیلنج دیا نہیں تھا, تو ہم تو اس شخص کو گنتے ہی نہیں ہیں. اب جس شخص کو مناظرہ نہیں, مناجرہ, زینب نہیں جینب, ہاں, جس کو بزرگوں کے نام لینے کی تمیز نہیں ہے. اب کتنی فاش غلطیاں, احمد رجا, رجوی, بتاؤ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نام رضوی ہے. رضوی, رضا اس کا, میرا نام رضوی ہے, رضوی نہیں ہے. رضوی شیعہ میں ہوتے ہیں. اتنی فاش غلطیاں. اب یہ صاحب لائیو میں آ کر حسن اللہ یاری صاحب سے ان کو بار بار بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو حسن اللہ یاری بھی سمجھتا ہوگا شاید یہ کوئی سنی جماعت میں محترم شخصیت ہے. نہیں بھائی, ان کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے. اب میں کیا بولوں, پھر کہیں گے گالیاں دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ منہ زیر ناف سے بھی بدتر ہے, اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی. ہاں, اب یہ بدبخت ازلی چائے کی چسکی لے رہا, حسن اللہ یاری اس کو کتابیں دکھا رہا ہے, عربی کتابیں. اور اچھا, واہ واہ واہ, ارے یار حسن اللہ یاری ذرا بابا سے پوچھے کتاب کا نام پڑھ کے بتا ہوگا شاید یہ کوئی سنی جماعت میں محترم شخصیت ہے. نہیں بھائی, ان کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے. اب میں کیا بولوں, پھر کہیں گے گالیاں دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ منہ زیر ناف سے بھی بدتر ہے, اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی. ہاں, اب یہ بدبخت ازلی چائے کی چسکی لے رہا, حسن اللہ یاری اس کو کتابیں دکھا رہا ہے, عربی کتابیں. اور اچھا, واہ واہ واہ, ارے یار حسن اللہ یاری ذرا بابا سے پوچھے کتاب کا نام پڑھ کے بتا دے. جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو, اللہ کی مقدس کتاب جس میں اہل البیت کی فضیلت ہے, جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس پہ نازل ہوا ہے, جس کو وہ اللہ کی مقدس کتاب پڑھنی نہ آتی ہو, جس کو اپنے باپ کا نام, اپنا علاقہ لکھنا نہ آتا ہو اردو کے اندر, جس کا ماضی بھی ہمارے سامنے, حال بھی ہمارے سامنے ہے,
ایسے اجہل جو اہل ہنود کے معبودوں کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا اس کی حرکتیں ساری فوٹو کے اندر موجود ہے، میں اس شخص کو سالس کیوں بناؤں؟ میں نے تمہیں چیلنج دیا ہے کلکتہ پر، چونکہ تم میرے شیخین پر بھونکتے ہو، ان کے ایمان و اسلام کا انکار کرتے ہو۔ میرے سنی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسے چیلنج دیں، یہ شخص سے ڈیبیٹ کریں، اسے آپ دلیل دیں۔ اگر تم مناظرہ نہیں کرو گے تو بھی بقرعید کے بعد ایمان شیخین پر میں شیعہ کتب سے، مولا علی کے اقوال سے، ائمہ اہل البیت کے اقوال سے ایمان شیخین بتاؤں گا، ان کی فضیلت بتاؤں گا، ان کی اولیت بتاؤں گا۔ مناظرہ ہو یا نہ ہو، ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے آپ کو چیلنج کیا تو آپ میرا چیلنج یوں قبول کریں آفیشیل ویڈیو پر آ کر کہ بھائی بامبے کے کلیم حنفی رضوی نے جو مجھے چیلنج دیا ہے، میں ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، ان کی لنک پر آ کر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ صرف اتنا کہیں، اس کے بعد یہ چیزیں بالترتیب آگے بڑھیں گی، ترتیب کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ۔ پھر میں آپ کو شرائط مناظرہ لکھ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ تاریخ بتائیں گے اس تاریخ کے مطابق ہمارا دورانیہ کیا ہوگا، کس زبان میں مناظرہ ہوگا، تقریری ہوگا، تحریری ہوگا، ہمارا مستدل کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ٹاپک کیا ہے، کہاں کہاں سے میں دلیل دوں گا، تمہیں کہاں کہاں سے دلیل دینی ہے، تمہیں کن کن باتوں کا پابند رہنا ہے، مجھے کن کن باتوں کا پابند رہنا ہے، ہمارے بیچ کیا چیزیں حجت ہے، اور وہ بطور دلیل کس طرح پیش ہوں گی۔ یہ ساری باتیں میں تحریر میں لکھ کر دوں گا، اپنی خود کی تحریر میں، اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر مہر کے ساتھ میں، دستخط کے ساتھ میں۔ اگر اس میں سے کوئی شق آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہیں کہ اس کو بدلیے، اگر وہ معقول ہوگی تو حذف و اضافے کے ساتھ کام لیا جائے گا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آپ تحریر پیش کریں، ایک تاریخ طے کریں، اور میں چونکہ سب جانتے ہیں، یہ آپ کو تو چیلنج بعد میں دیا ہے، پہلے سے سب کو پتا ہے کہ میں 10 تاریخ کے بعد ممبئی میں نہیں ہوں، مسلسل دورے پر ہوں 29 تاریخ تک۔ میں 30 کو بمبئی آؤں گا، 30 کو جب میں بمبئی آؤں گا تو 6 دن کے بعد بقرعید ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے 3 روزہ ایام گزرنے کے بعد، ایام نحر گزرنے کے بعد میں بالکل فری ہوں، خالی ہوں، بالکل، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 10 جون کے بعد میں بالکل خالی ہوں۔ آپ ایک تاریخ طے کیجئے، ہم 10 جون، 11 جون، 15 جون، 20 جون، جو آپ کی سہولت ہو، آپ کا جو ٹائم ہو، اس سلسلے میں میرا کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی فلاں تاریخ میں ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو جب تک لنک دوں گا، اور لیپ ٹاپ کا استعمال بھی میں سمجھوں گا، اور جو کتابیں میرے حاشیے ذہن پر ہے، حاشیے خیال میں ہے، میرے مطالعے میں ہے، میرے پڑھنے میں ہے، وہ ساری اسکین کر کے میں وہ لیپ ٹاپ کے اندر ڈلوا دوں گا، اور پھر اس وقت مقررہ پہ بچے آئیں گے لے کر، اور میں لائیو آؤں گا، آپ سے مناظرہ کروں گا۔ تب تک میں بلا وجہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں، ویڈیوگرافی کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ کہیں کہ ہر بات ویڈیو میں بولو، میں نہیں بولتا۔ جب مناظرہ ہوگا بے شک آپ مجھے روبرو دیکھنا، میں سامنے آؤں گا، آپ بھی آئیے سکون و اطمینان کے ساتھ، تلاوت کلام ربانی کے ساتھ۔ آپ ایک معین بھی رکھیے، چاہیے تو میرا بھی ایک معین ہوگا تلاوت قرآن کرنے کے لیے، اور کتابیں وغیرہ دینے کے لیے، کوئی بات یاد دلانے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ چاہے مناظرہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 5 گھنٹہ چلے، یا پھر قسطوں میں چلے، بھی آج ایک پارٹ مکمل ہوا، کل 2 پارٹ مکمل ہوا، انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج آئیں گے۔ اس معاملے میں اگر آپ سیریس ہیں، حساس ہیں، یہ اس طرح احمقانہ باتیں کرنا، ارے وہ فلانا کیا ہے میرے سامنے، یہ گیدڑ بھپکیوں سے کام نہیں چلتا ہے۔ میں نے بہت سے ڈیبیٹ آپ کے دیکھے ہیں، اور اس میں آپ کی چترائی بھی دیکھی ہے، اور آپ کی خاری بھی دیکھی ہے، جی ہاں، آپ کی خاری بھی دیکھی ہے۔ تو یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ جب میری آپ کی بات شروع ہوگی تو وہ سرے نو شروع ہوگی، اس میں پیچھے کیا ہوا تھا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ایک بات، آپ ایک مشہور شخصیت ہیں شیعوں کے درمیان، ویسے بھی الحمدللہ فقیر کا مقام اہل السنہ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بابا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ چاہ رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آ کے چائے کی چسکیاں لوں، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ آئے گا ہی کیوں؟ نہ نر نمادی حیدرآبادی، یہ کیوں آئے گا بھائی؟ پوری طرح تو یہ شیعت کی بولی بولتا ہے، اور بنا پھر رہا ہے سنی۔ کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی، یہ حال ہے بابا کا۔ بھائی اسے تم ہی رکھ لو، اپنے پاس بٹھا لو، مجھے نہیں چاہیے، لیکن اس شخص کو بطور حکم، بطور ثالث میں قبول نہیں کرتا ہوں، اور اس کی بات پر میں کارروائی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کارروائی یوں آگے بڑھے گی کہ جیسے میں اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل سے یہ ریکارڈنگ ڈال رہا ہوں، ہے نا، یا پھر ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف سے آتی ہے، تو یہ ویلڈ ہے، یہ مانی جائیں گی کہ ہاں یہ کلیم حنفی نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آفیشیل چینل پر آ کر کہیے کہ کلیم حنفی نے 19 اپریل کو جو مجھے چیلنج دیا تھا، میں اسے قبول کرتا ہوں، ایمان شیخین پر میں ان سے مناظرے کو تیار ہوں، ان کی دی ہوئی لنک پر۔ چاہیے تو آپ اپنی شرائط تحریراً لکھ کر بھیجیں، میں بھی بھیجتا ہوں، دونوں کے درمیان اتفاق رائے سے ایک بات طے کر لی جائیں گی، ایک تاریخ طے کر لی جائیں گی، وقت مقررہ پہ دونوں لائیو آئیں گے، ہماری دی ہوئی لنک پر بات ہوگی۔ اب اس میں مزید آڈیو بازی، ویڈیو بازی، پھر ان کا کودنا ان کا کودنا، وہ بابا تو بیچارہ فارغ آدمی ہے، اس کو کام ہی کیا ہے، وہ 2 گھنٹے لائیو بیٹھے رہتا ہے، ان کو پکڑ کے مجاوروں کو، چادر چوروں کو، بیٹھو 2 گھنٹہ ہانکتے رہتا ہے۔ ہم لوگ اس کو حیثیت نہیں دیتے، نہیں سنتے ہیں، ہنستے، ہمارے یہاں بچے بھی ہنستے، کیسا پگلا ہے یہ کہ اس کو ذال ضا ضاد ضا
जीम इसका फ़र्क नहीं मालूम, सीन शीन स्वाद सीन कुछ भी फ़र्क नहीं मालूम, न किताबुल्लाह पढ़नी आती, न हदीस पढ़नी आती है बेचारे को, और तुम यार उसको अरबी किताबें दिखाते हो। इतना जुल्म मत करो उसके ऊपर। खैर आपको लेना उसको आप अपनी तरफ से लीजिए, लेकिन उसके कहने पर मुनाजरा नहीं होगा, ठीक है। वो खाइन है हमारे यहाँ और उसकी खयानत तश्त अज़बाम है, समझे। अजहर मिन शम्स है और मिन अम्स है, उसको मैं हैसियत नहीं देता। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, आप ऑफिशियल चैनल पर आकर मेरा नाम लेकर बोलिए कि भैया आप लिंक भेज देना और शराइत मुनाजरा लिख कर भेजिए। कुछ चीज़ें तहरीरन होना भी ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई अगर खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है कि इसमें शिक ये भी थी जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जो नहीं होना चाहिए, और ये आपकी हार का सबब है। कुछ बातें तहरीरी होना चाहिए। बाद में मुनाजरा उर्दू ज़बान में होगा, तकरीरी मुनाजरा होगा। अगर आप चाहें तो फिर अरबी का इंतखाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर हाजिर है। बहरहाल जो भी है, आप ऑफिशियल तरीके से बात करें बराए मेहरबानी। वो अजीब व गरीब लिंक्स आती है मेरे पास, मैं देखता हूँ वो बाबा आपसे बात कर रहा है, फिर आप कहते हैं ठीक है आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। हमने बाबा को कोई अपनी जानिब से इख्तियार नहीं दिया है, न उसके कहने पर मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी मज़हब बरेलवी मसलक का मानने चाहने वाला हूँ और ईमान शेखैन पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखता हूँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा आयशा के हज़रत अमीर मुआविया, सुफियान, हिंदा, वहशी बिन हरब, तलहा, ज़ुबैर, इन सब हज़रात सहाबाए किराम के ईमान पर मेरा ईमान और यकीन है, और मैं उसी दम पर आया हूँ मुनाजरा करने के लिए। मुझे उम्मीद कभी है कि आप मेरी बात को संजीदगी से समझेंगे और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है उस पर अमल करेंगे। खुदा हाफिज़। का मकसद आप तक मुस्तद मालूमात पहुँचाना है, ताहम अगर किसी को हमारी कोई बात गरां गुजरे तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।